الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنی امت کی فلاح و بہبود کے لیے فکر کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنی امت کی کامیابی کے لیے نصیحتیں فرماتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کی رب کی بندگی میں لگا دیا جائے، اور بندوں کو ہمیشہ کی کامیابی کے لیے راہ دکھائی جائے، اور اللہ رب العزت کے بندوں کو ہمیشہ کی ناکامی سے بچایا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے خلیل یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا، 7 نصیحتیں کی۔ آج میرا موضوع سخن یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ 7 کون سی نصیحتیں کی ہیں کہ جنہیں ہم سن کر ان پر عمل پیرا ہوں تاکہ ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا، امرنی بحب المساکین، کہ میں مسکینوں کے ساتھ محبت کروں، والدنو منہ،
اور ان کے قریب ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، مسکین کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المسکین بہذا الطواف الذی یطوف علی الناس فتردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان۔ مسکین اس شخص کو نہیں کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کے ارد گرد گھومتا ہے، ایک لقمہ یا دو لقمے یا ایک کھجور یا دو کھجور اس کو واپس کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، فمل مسکین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، پھر مسکین کون سا شخص ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین اسے کہتے ہیں الذی لا یجد غنی یغنی، ایسا شخص جو اپنے پاس اتنا مال بھی نہ پائے کہ جس سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ولا یفتن لہ فیتصدق علیہ، لوگ بھی انہیں ضرورت مند محسوس نہ کرتے ہوں کہ ان کو صدقہ دے دیں۔ اور ولا یسأل الناس شیئا، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ مانگتے بھی نہیں، سفید پوش ہیں، اپنی مسکینی کے اندر پس رہے ہیں، لوگوں کو پتہ تک بھی نہیں ہے کہ ان کے گھر میں چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے۔ اصل مسکین یہی ہے۔ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں تو مسکین کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کیا جاتا ہے اے محمد، سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون، ہم کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، تم ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم مال میں خرچ کرتے ہو اس کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، پھر آپ کے رشتہ دار ہیں، پھر مساکین ہیں، مسکینوں کو ان کا حق دو۔ فآت ذا القربى حقہ والمسکین، مسکین کو اس کا حق دو، رشتہ دار کو اس کا حق دو، ابن السبیل جو مسافر ہوتا ہے اس کا حق دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہترین چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور مسکین کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفا، مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا ایک مسکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، یا عائشہ لا ترد المساکین ولو بشق تمر، مسکینوں کو کبھی بھی واپس نہ لوٹانا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے، کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عائشہ احب المساکین، مساکین سے محبت کرو، وقربیہم، ان کو اپنے قریب کرو، فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، اللہ آپ کو قیامت کے دن قریب کرے۔ مسکین کا سہارا بنو، رب آپ کا سہارا بن جائے۔ مسکین کی ضرورتیں پوری کرو، رب آپ کی ضرورتیں پوری کر دے۔ آپ مسکین کے بارے میں فکر کرو، آپ کے بارے میں رب فکر کرنا شروع کر دے، آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر مسکینی کو طلب کیا ہے، اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ ہے، مجھے موت بھی مسکینی کی حالت میں دے، اور میرا حشر بھی مسکینوں کی جماعت کے ساتھ فرما۔ اور جو شخص مسکینوں کو ان کا حقوق نہیں دیتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا ہے، قرآن مجید کیا فرماتا ہے ان کے بارے میں؟ سورۃ المدثر کی آیت ہے، ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا
کس چیز نے آپ کو جہنم میں ڈالا ہے، آپ کے کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے جہنم آپ کو مقدر بن گئی؟ تو انہوں نے دو باتیں بیان کی۔ جہنمی کہنے لگے لم نکو من المصلین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے آج جہنم ہمارا مقدر بن گئی، اور دوسری چیز ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے آج جہنم ہمارا مقدر۔ میرے بھائیو، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا امیروں کے ساتھ تو ہے، ہماری دوستیوں کا محور امیر ہے، ہماری دسترخوان کی زینت امیر ہے، ہم امیر کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، کتنا ہم نے امیر کو مسکین کو اس کا حق دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الطعام طعام الولیمہ، بہت ہی برا کھانا ہے اس دعوت ولیمہ کا کہ جس میں امیر کو تو دعوت دی جاتی ہے، غریب کو نہیں پوچھا جاتا ہے، بہت ہی برا کھانا ہے اس کا۔ میرے بھائیوں، مسکین کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے، مسکین کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اور جو شخص مسکین کو اپنے قریب رکھتا ہے، مسکین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی روحانی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے صرف مسکین کے ساتھ اچھائی کا حسن سلوک کرنا ہے۔ انسان کے اندر جو تکبر کی غلاظت بری ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسے ختم کر دیتا ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شکایت کی قسوۃ قلبہ، اپنے دل کی سختی کی کہ میرا دل بہت سخت ہے، میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، یتیم کا سہارا بنو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، اللہ رب العزت آپ کے دل کو نرم کر دے۔ اور یتیم کے ساتھ جو شخص قربت رکھتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر عز و انکساری پیدا کر دے، وہ بندہ شاکر ہو جاتا ہے، وہ بندہ صابر ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پہلی وصیت، پہلی نصیحت کی، وہ یہ ہے کہ مساکین کے ساتھ محبت کرو، اور وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، ان کے قریب ہو جائے، انہیں اپنے قریب رکھو۔ دوسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، کہ دنیا کے اندر ہمیشہ اپنے سے کمتر شخص کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے شخص کو نہ دیکھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بتا رہے ہیں اس حدیث کے اندر۔ اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا ہے، اس کے سٹیٹس کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے سے نیچے والے کے سٹیٹس کو دیکھنا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے اندر دو خصلتیں ہوں گی، اللہ رب العزت اسے صابر بھی لکھیں گے، شاکر بھی لکھیں گے، وہ رب کا صابر بندہ بھی ہوگا، رب کا شاکر بندہ بھی ہوگا۔ وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے نچلے درجے والے شخص کو دیکھتا ہے دنیا کے معاملے میں، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے شخص کو دیکھتا ہے۔ اوپر والے شخص کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں فلاں شخص نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنا نیک ہے، تو یہ چاہتا ہے میں بھی اس جیسا بن جاؤں، میرے اندر بھی یہ صفات آ جائیں۔ فاستبقوا الخیرات، نیک کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے دوسرے۔ لیکن جہاں بات آ جاتی ہے دنیاوی نعمتوں کی، تو پھر اپنے سے اوپر والے شخص کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اوپر والا شخص اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، فلاں چیز ہے۔ اس لیے کہ جب انسان اپنے سے اوپر والے شخص کو دیکھتا ہے تو شکایت پیدا ہوتی ہے،
فلاں شخص کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا؟ حسد پیدا ہوتا ہے انسان کے۔ اور جب انسان دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے کمتر شخص کو دیکھتا ہے تو دل کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، فلاں شخص سے زیادہ مجھے عطا کیا، میرے پاس جو نعمت ہے فلاں شخص کے پاس نعمت نہیں۔ اگر تندرستی ہے، صحت مند ہے، تو دیکھے کہ فلاں شخص تو بیمار ہے، اللہ رب العزت نے مجھے صحت عطا کی، شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر بیمار بھی ہے تو وہ اپنے سے نچلے درجے کو دیکھے کہ میرے اوپر تو تھوڑی سی آزمائش آئی ہوئی ہے، فلاں شخص کے تو اللہ رب العزت نے اعلیٰ بھی نہیں دی ہے اسے۔ کتنے شخص ہیں کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں، پھر بھی وہ صبر بھی کر رہے ہیں، وہ شکر بھی کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر میرے بھائیو، دنیاوی معاملات میں جب ہم اپنے سے کمتر شخص کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر والی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور جو شخص دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے شخص کو نہیں دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر شخص کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العزت نہ اسے صابر لکھتے ہیں نہ شاکر لکھتے ہیں۔ صابر کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور جو شاکر ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ جو شخص صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، اس کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے کہ وہ صابر بھی ہے اور شاکر بھی ہے۔ دونوں محمود صفتیں ہیں یہ۔ تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر آج بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی لوگوں میں، پریشانیاں زیادہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سے اوپر والے کے سٹیٹس کو دیکھتا ہے، فلاں شخص کے پاس اتنا مال، فلاں شخص کے پاس ایسی گاڑی، فلاں شخص کے پاس ایسا گھر، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ شکایت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر انسان اپنے سے نچلے درجے والے کو دیکھے، اور جو نعمتیں اللہ رب العزت نے اس انسان کو دی ہیں اس کو حقیر نہ جانے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور تیسری نصیحت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے وہ ہے وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ، مجھے میرے خلیل نے یہ حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کے خوشی میں شریک ہونا، ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا، یہ تمام صلہ رحمی کے اندر آتی ہیں یہ تمام چیزیں۔ اور صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، جنات عدن، ان کے لیے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور وہ لوگ والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو لوگ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء العذاب، ان کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری کو لعنت کہا جاتا ہے۔ تو جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، جو رشتہ ناتا توڑتے ہیں، حالانکہ رشتہ ناتا جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر پھر لعنتیں برستی ہیں۔ میدان محشر میں یہ جو رشتہ ہے، رشتہ داری، یہ اللہ رب العزت کے عرش کو تھامی ہوئی ہوگی اور آواز لگائے گی کہ جس نے مجھے جوڑا تھا آج کے دن اللہ رب العزت اسے جوڑ دے گا، اور جس نے مجھے توڑا تھا آج کے دن اللہ رب العزت اسے توڑ دے گا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما خلق اللہ الخلق خلق اللہ الخلق فلما فرغ منه، اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی کے مطابق
جب مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس سے فارغ ہوا تو یہ رحم جو رشتہ داری ہے یہ کھڑی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور کیا ارشاد فرماتی ہے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں اس شخص سے کہ جو اس رشتہ داری کو توڑے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا ترضی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے ان اصل من وصلت، کہ میں اس شخص کو جوڑ دوں گا جو تجھے جوڑے گا، تیری پاسداری کرے گا، وَأَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكَ، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں۔ شک ہے اللہ رب العزت کے جوڑنے اور توڑنے میں میرے بھائی؟ جسے اللہ رب العزت جوڑ دے پوری دنیا بھی لگ جائے اسے نہیں توڑ سکتی، اور جسے اللہ رب العزت توڑ دے پوری دنیا بھی مل جائے اسے جوڑ نہیں سکتی۔ تو رشتے ناتوں کی پاسداری کرنا میرے بھائی بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ جو رشتے ناتوں کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دو ایسے گناہوں کا ذکر کیا کہ ان کی سزا جو ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ اکثر گناہ ہیں ان کی سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن دو گناہ ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ ایک ہے زنا اور ایک ہے قطع رحمی کرنا، رشتے ناتے توڑنا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں رشتوں کی پاسداری کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ ہمیں حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اگرچہ سامنے والا ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے یا نہ کرے۔ ہمارا فرض تو یہ بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں کم سے کم۔ نتیجہ دینا تو رب کا کام ہے، کوشش ہمارے اوپر ہے۔ کل قیامت کے دن کوشش کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ رشتہ ناتا جوڑنے کے لیے آپ نے کوشش کیا کی تھی؟ اگلا آپ سے راضی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا وہ تو رب تعالیٰ پر ہے، نتیجہ دینا تو رب پر ہے، لیکن آیا ہم نے اس کے لیے کوشش بھی کی تھی یا نہیں تھی؟ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت کی وَأَمَرَنِي أَن لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، مجھے یہ حکم دیا کہ میں کسی سے سوال نہ کروں۔ کیا سوال نہ کروں؟ اپنی حاجتیں رب کے سامنے پیش کروں، رب کے بندوں کے سامنے نہ پیش کروں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا عزنی و اوجز، مجھے نصیحت کرو مگر مختصر نصیحت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی اذا قمت الى صلاتك فصل صلاة مودع، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو الوداعی نماز پڑھو۔ الوداعی نماز کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر اس نماز کے اندر جو خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، جو للہیت پیدا ہوتی ہے، جو نورانیت پیدا ہوتی ہے میرے بھائی، اس کا کوئی بدل نہیں۔ ہر نماز کو اپنی الوداعی نماز سمجھ کر پڑھو۔ ہم تو نمازوں کے اندر ادھر ادھر سوچوں میں مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اور بھی زندگی گزارنی ہے۔ الوداعی نماز سمجھ کر۔ اور اسی طرح وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات نہ کرو کہ کل آپ کو معذرت کرنی پڑے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی، نہ مخلوق کے سامنے معذرت کرنی پڑے، نہ رب العالمین کے سامنے معذرت کرنی پڑے۔ ایسی بات کبھی بھی نہیں کہا۔ علماء کرام فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو کہ آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ آج جو زبان سے نکل رہا ہے کل آپ کے لیے پشیمانی کا سبب نہ بن جائے۔ اور تیسری جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے اپنی ساری امیدوں کو جمع کر لو، ساری کی ساری امیدیں رب سے لگا کہ کرنے والی ذات وہی ہے، دینے والی ذات وہی ہے۔ اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی نصیحت فرمائی، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، مجھے یہ حکم دیا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو، حق بات کہوں چاہے کوئی راضی ہو جائے کوئی ناراض ہو جائے، حق بات۔ اور جو شخص حق نہیں بولتا ہے، سچ نہیں بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نیکی اور صدق، سچائی جو ہے یہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور برائی اور جھوٹ جو ہے یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اپنا رخ جہنم کی طرف موڑنا ہے یا جنت کی طرف موڑنا ہے۔ سچ بولیں گے، اچھائیاں کریں گے تو ہمارا رخ جنت کی طرف مڑے گا، برائیوں میں مبتلا ہوں گے، جھوٹ در جھوٹ کے اندر زندگی گزاریں گے تو ہمارا رخ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی نصیحت کی، ان لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ رب العزت کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرو۔ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اس کی پرواہ ہی نہ کریں۔ آج کل عموماً ایسا ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اسے مولوی کہا جاتا ہے، داڑھی رکھی کہتے ہیں مولوی بن گیا، ذکر و اذکار شروع کیا کہتے ہیں صوفی بن گیا۔ میرے بھائیو، آپ اپنے کام میں لگ جاؤ، آپ نے کسی شخص کو وضاحتیں نہیں دینی۔ یہ کام اگر آپ رب کے لیے کر رہے ہیں تو وضاحت بھی اس رب کے سامنے پیش کریں، جواب بھی اس رب کو دینا ہے۔ تو کوئی ملامت کرتا ہے آپ کو، کوئی برا بھلا کہتا ہے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کو اس کام کی قدر کہاں معلوم ہے، اس کام کی قدر تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور آخری بات جو بیان فرمائی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مجھے یہ حکم دیا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھوں۔ میرے بھائیو، لا حول ولا قوت الا باللہ، آج ہم یہ جملہ مصیبت کے وقت کہتے ہیں، حالانکہ مصیبت کے لیے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ ہے، جملہ استرجاع، یہ تو حفاظت کا جملہ ہے، اپنی حفاظت کا جملہ ہے یہ، اور اس کے اتنے فضائل ہیں اس ورد کے کرنے کے۔ ملاحظہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو شخص یہ کلمات کہتا ہے الا کفرت عنہ ذنوبہ، یہ جملے جو ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، ولو کانت اکثر من زبد البحر، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جہاگ سے بھی زیادہ۔ ایک دفعہ یہ کلمات کہنے سے میرے بھائیو اللہ رب العزت اس کے صغیرہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تمام کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی فضیلت کیا ہے، ابو داود کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج من بیتہ، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، فقالا، اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، فیقال لہ، تو اس سے کہا جاتا ہے، حسبک، آپ کے لیے یہ کافی ہو، قد کفیت وہدیت ووقیت، آپ کے لیے کافی ہو گیا، آپ کی رہنمائی کی گئی اور آپ کی حفاظت کی گئی۔ اب دیکھیں، دشمن جو ہمارا نفس کا دشمن ہے، نفس اور شیطان ہے، وہ دشمن کیا کہتا ہے، فَيَلْقَ الشَّيْطَانُ شَيْطَانًا آخَرَ، ایک شیطان دوسرے شیطان سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ لَهُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے، آپ کا کیسے بس چل سکتا ہے، قَدْ كُفِيَ وَهُدِيَ وَوُقِيَ، کہ جس شخص کی کفایت اللہ رب العزت کرتا ہو، جس شخص کی رہنمائی اللہ رب العزت کرتا ہو، جس شخص کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے لیا ہے، آپ کا بس کیسے چل سکتا ہے اس شخص کا۔ میرے بھائیو، یہ مسنون دعا ہے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف،
گھر سے نکلتے ہیں بازار کی طرف، گھر سے نکلتے ہیں دکان کی طرف، گھر سے نکلتے ہیں ہم آفس کی طرف، کتنی دفعہ ہم نے یہ دعا پڑھی؟ اگر کوئی شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جائے گا، پورا دن جب تک گھر میں داخل نہیں ہوا اس کی رہنمائی کی جائے اور پورا دن اس کی حفاظت کی جائے گی، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے اس کی حفاظت ہو۔ تو میرے بھائیو، اس ورد کو اپنا ورد بنا لیں، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو، جتنی مسنون دعائیں ان کا اہتمام فرمائیں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔